بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اللہ پاک نے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ رمضان محبت کا مہینہ ہے، ایثار اور جذبے کا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے سے مواخات کرنے کا مہینہ ہے، بھائی چارے کا مہینہ ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے، عداوتوں کو ختم کرنے کا مہینہ ہے، بغض کو ختم کرنے کا مہینہ ہے۔ اور رمضان مبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ جو نفرتوں کے جو بیج ہیں، جو بوئے ہوئے ہیں ہم نے اپنے دلوں کے اندر، اپنے دلوں کو ان نفرتوں سے صاف کریں، پیار کے ساتھ محبت والا معاملہ فرمائیں، ایک دوسرے کے ساتھ بغض عداوت کا جو معاملہ رکھا ہوا ہے اس کو ختم کریں۔ بعض لوگوں نے تو دنیا کے اندر بعض ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں کہ طواف کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کا سامنا ہو گیا ہے، اللہ کا گھر ہے، اتنا بغض اتنی نفرت کہ ایک دوسرے کو سلام بھی نہیں کریں گے۔ مسجد نبوی میں ملاقات ہو گئی ہے، ایک دوسرے کا سامنا ہو گیا ہے، ایک نے یوں میں منہ پھیر لیا اور دوسرے نے یوں منہ پھیر لیا۔ وہ تو پیار اور محبت کی جگہ ہے، معاف کرنے کی جگہ ہے، وہاں بھی تو معاف نہیں کر رہے ہو، وہاں بھی محبت کا اظہار نہیں کر رہے ہو، وہاں بھی وہی نفرت کا ماحول بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تو رمضان مبارک کے مہینے کے اندر اگر ہم کسی کو معاف نہیں کر سکتے، محبت اور پیار والا معاملہ نہیں کر سکتے، تو ہم باقی مہینوں میں کیسے کریں گے؟ اور بعض لوگ دنیا کے اندر ایسے بھی دیکھے گئے ہیں کہ بغض، حسد، عداوت اس لیول تک جاتی ہے کہ نسلوں میں باقی رہتی ہے کہ تمہارے آباء و اجداد تو یعنی اس زمانے کے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا جو معاملہ تھا مشرکین کے اندر، کہ وہ پرانی جو دشمنیاں ہوتی تھی وہ باقی رہتی تھی، قوموں کی جو دشمنیاں جو ہوتی تھیں وہ چلتی رہتی ہیں۔ یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ مسلمان تو، اسلام تو پیار کا حکم دیتا ہے، محبت کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک سب میں کھڑے ہیں لیکن عداوت ہے، حج کر رہے ہیں ساتھ عداوت ہے، دشمنی رکھنے، اسلام میں دشمنی رکھنے کو روا نہیں رکھا، جائز نہیں سمجھا، عداوت کو جائز نہیں رکھا، بغض کو جائز نہیں رکھا۔ اگر آپ سے کسی کا اختلاف ہے، بارہا یہ بات کہی جا چکی ہے کہ ٹھیک ہے آپ اس سے اتنا نہ ملیں کہ یہ دوبارہ یہ چیز آگ بڑھنے لگ جائے، ٹھیک ہے آپ سلام تو کر لیں، دل سے بغض کو نکال دیں، حسد کو نکال دیں، نفرت کو نکال دیں۔ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، میں آپ کو دیکھیں ابھی یہ تقریباً جنوری میں جب میں بیت اللہ کے سفر پر تھا تو خانہ کعبہ کو لپٹتے ہیں نا آدمی، ملتزم پہ آدمی جاتا ہے وہاں، تو وہاں وہ ہم جب آگے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لپٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک نوجوان کو دیکھتا ہوں وہ ویڈیو بنا رہا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ اور وہ غیر محرم عورت کو اس میں دکھا رہا ہے، سب کو دکھا رہا ہے، سب کی نظر پڑ رہی ہے۔ میں نے کہا کہ بھائی تم ایک کام کر لو، یہ کام کر لو، یہ کہتے ہیں مجھے کہتا ہے کہ تم دیوبندی ہو نا اس لیے۔ میں نے کہا یہ کیا بات کر رہا ہے، تم دیوبندی ہو نا اس لیے یہ کام کر رہے ہو۔ تو میں نے وہ ساتھی کو کہا کہ میں نے کہا اس میں دیوبندی اور بریلوی کی کیا بات آ گئی ہے؟ دماغ کے اندر ہمارے اپنے لوگوں نے اس قدر نفرت بٹھا دی ہے ایک دوسرے کے خلاف کہ یہ عالم جو آپ صحیح بات کرو گے تو بعد وہ آپ کو جواب مسلکی آگ کو بھڑکانے کی، یعنی آگ کو رنگ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، مسلکی رنگ کو سامنے لانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ایک تو مسئلہ اپنے گھر کا مسئلہ ہے، مسجد کا مسئلہ ہے، ملک کا مسئلہ ہے، ہر جگہ یہ مسئلہ ہے کہ عداوتیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہیں۔ سیاست کے میدان کے اندر دیکھیں ہمارے ملکوں کے اندر تو عداوت، دشمنی، ازلی دشمنی،
ساس اور بہو کا جھگڑا دیکھیں تو ازلی دشمنی، ہر جگہ دوستوں کے اندر دیکھیں تو ازلی دشمنی، رشتہ داروں میں دیکھیں، امام اور مقتدی میں اور علماء میں آپس میں دیکھیں تو ازلی دشمنی، جسے کہتے ہیں جانی دشمنی۔ تو اس کو ختم کرنے کا مہینہ ہے بھائی۔ اب اس کو کیسے ختم کیا جائے بھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو اور لیا کرو، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو اور لیا کرو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام بے شمار ہدایہ پیش کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی انکار نہیں کیا۔ صحابہ کرام انتظار کرتے تھے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باری حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ہوتی تھی تو بلا تکلف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کہاں جاتے تھے؟ امی عائشہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایہ پہنچاتے تھے۔ بات سمجھ میں آئی بات؟ تو ہدایہ پیش کرنے سے عداوتیں ختم ہوتی ہیں، اور ہدایہ یہ نہیں کہ آپ 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ 300 پاؤنڈ 400 پاؤنڈ اور 1000 پاؤنڈ کا پیش کرے نا، معمولی درجے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں یہ آتا ہے کہ اگر بکری کا کھر کیا ہوتا ہے؟ کھر جانتے ہیں انگلش میں کیا بولتے ہیں جی؟ ہاں، وہ بھی اگر پیش کیا جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قبول فرما لیتے۔ تو ہمارے ہاں اگر کوئی معمولی چیز پیش کی جائے تو اس پر ناراضگی کا اظہار ہو جاتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہدیہ، ہبہ اور صدقہ، ان تینوں میں فرق ہے، یاد رکھیں۔ اماموں کو جب علماء کو یا آپس میں بھی دیں تو ان تینوں میں فرق کر کے دیں۔ زکوٰۃ، ان چوتھی چیز، یہ ان میں فرق کر کے دیا کریں۔ یعنی نیت آپ یہ کریں نا، جب آپ دے رہے ہیں تو آپ ہدیہ کر رہے ہیں، تو ہدیہ تو انسان ایک دوسرے کو پیش کرتا ہے، کبھی لے کر جاتا ہے، کبھی چلتے چلتے دے دیتا ہے، کسی وقت بھی دے سکتا ہے۔ ہدیہ تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کبھی گھر پہنچایا جاتا ہے۔ ہبہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی مالکانہ حیثیت دے دیتا ہے کہ بھئی یہ آپ کا ہے، یعنی گھر میں آپ کو اس کا مالک بنا رہا ہوں، یہ آپ ہو گئے۔ صدقہ یہ ہے کہ آپ کسی کی ضرورت کو پورا کر رہے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ فرض ہوتی ہے، وہ مصرف میں آپ لوگوں کو دیتے ہیں جو مستحق لوگ ہوتے ہیں۔ ان میں فرق کرنا چاہیے جی، ضروری ہے، لازمی ہے، وہ تو ضروری ہے۔ تو اس کا بھی شریعت نے آداب کا خیال رکھا ہے کہ بھئی کس موقع پر کیسے اس کو دیا جائے، اور کتنا دیا جائے اور کتنا نہ دیا جائے، اور کیسے دیا جائے۔ ایک تو یہ بات آپ حضرات کو پتہ چل گئی کہ ہدیہ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، رکاوٹیں ختم ہوتی ہیں، دشمنیاں ختم ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے گھر سے شروع کرتے ہیں، اپنی بیوی سے شروع کرتے ہیں۔ اپنی بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ شوہر نہیں، فلاور، ہاں، یہ آج کل فلاور جو ہے یہ ایک چیز ایسی بن چکی ہے۔ فلاور تو ٹھیک ہے، فلاور دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن فلاور اس وقت دیا جاتا ہے، یہ استقبال ہے۔ جیسے آپ کوئی مہمان آ رہا ہے تو اس کو استقبال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ استقبال کو انگلش میں ویلکم جب ہوتا ہے تو ویلکم میں پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ ویلکم کے اندر اگر آپ اس کو 100 پاؤنڈ پکڑا دیں گے تو وہ خوش ہوگا کہ نہیں؟ ایئرپورٹ پر یار پہنچتے ہی دیکھو یار یہ 100 پاؤنڈ میں پہنچا ہوں اور دیکھو جی 100 پاؤنڈ پکڑا رہا ہے تو میرے خرچہ چلو یہاں سے ہو جائے گا، تو خوشی کی بات ہے۔ تو ہاں جی، وہ فلاورز کی طاقت، میں یہ نہیں کہہ رہا، بالکل فلاورز دینے چاہیے۔ جس چیز سے بیوی راضی ہو وہ دینا چاہیے۔ اگر بیوی آپ کی انگوٹھی دینے سے راضی ہوتی ہے تو پھر اور کیا، فلاور کیا چیز ہے؟ ہاں جی، انگوٹھی اگر دے دیں، رنگ دے دیں تو بیوی بہت زیادہ خوش ہو جائے گی۔ تو یہاں سے شروع کر لیں، سونے کا سیٹ دے دیں۔ بعض لوگ جاتے ہیں ہمارے ساتھ عمرے پہ جاتے ہیں تو ماشاءاللہ میں سب سے پہلے میں دیکھ رہا ہوں تو مجھ سے پوچھتے سونا کہاں ملے گا؟ بیوی نے منگوایا ہے۔ میں نے کہا بیوی نے منگوایا نہیں بلکہ آپ خود اپنی طرف سے دے تو پھر بڑی بات ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات، یہ مکہ مدینہ کی بات یاد آئی تو ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں جو آتے ہیں مکہ مدینہ پہ، جب بھی ہم جاتے ہیں وہ ماشاءاللہ محبت اور پیار کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہمیشہ وہ آ جاتے ہیں۔ محبت، عمرہ تو کرتے ہی ہیں لیکن
آ جاتے ہیں اور اپنے ساتھ اتنے تحائف، مجھ سے پوچھنے کتنے لوگ آنے والے ہیں اس دفعہ، 100 لوگ آئیں گے تو 100 لوگوں کے لیے تحفہ لے کے آتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے منہ بناتے ہیں، کہتے ہیں یار کیا ہر دفعہ ٹوپیاں لے آتے ہیں؟ بھائی ایک ٹوپی کسی کو ہدیہ دو، ذرا 100 ٹوپیاں دو تو کتنا تمہاری جان نکل جائے گی، دو تو صحیح، 1 پاؤنڈ نہیں نکلتا تمہیں مسجد کے لیے نہیں دیتے ہو تو کسی کو کیا ہدیہ ایک ٹوپی دو گے تم؟ کیا بات بول رہے ٹوپی لے کے آتے ہیں، پھر اس کے ساتھ وہاں کے جو حلوے خاص سوغات ہوتی ہے وہ لے کر آتے ہیں، پھر آگے وہ جب محبت اور تعلق بنتا ہے تو وہ ان کے لیے جبے، جیسے میں جبے پہنتا ہوں وہ ان کے دیوے ہوتے ہیں، امامہ لے کے آتے ہیں، عطر لے کے آتے ہیں، اور پھر محبت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا جانا ہوتا ہے تو مجھے پوچھتے ہیں، والدہ کو پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کو کوئی چیز چاہیے؟ مجھے بہت اچھا ہوا۔ تو یہ دیکھیں، یہ محبت اور پیار کی علامت ہوتی ہے ایک دوسرے کو ہدیہ پیش کرنا۔ تو بیوی کو دیا کریں، شوہر بیوی کو دے، بیوی شوہر کو دے، ماں باپ کو دیں ضرور ہدیہ۔ ماں باپ کے لیے سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے ان کا بیٹے کا پیار ہوتا ہے، اور پیار کے بعد ان کو پیسے دیا کریں۔ آپ کی پہلی انکم ہو، پہلی انکم ماں باپ کے ہاتھ میں دے دیں، بھائی یہ لے آپ کی مرضی، آپ جو چاہے خرچ کریں۔ آج کل کون دیتا ہے؟ بیوی کے ہاتھوں میں دیتے ہیں سب سے پہلے۔ اس نے دیا ماں باپ کو، ماں باپ کے ہاتھ میں ماں باپ کو ہدیہ دیں۔ رمضان کا مہینہ ہے بھائی، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان میں دے دیں۔ زکات صدقہ نہیں، زکات صدقہ نہیں ماں باپ کو، بلکہ ماں باپ کو ہدیہ دیں کہ بھئی یہ لیں آپ خرچ کریں۔ زکات بھی اگر دیں تو ان کو بولے آپ اپنے حساب سے خرچ کریں، اپنے رشتہ داروں میں۔ سنیں بھائی، ادھر سنیں، ادھر سنیں، تقریر نہیں کریں بھائی، او بھائی سنیں میری بات، اچھی بات ہو رہی ہے، ادھر سنیں میری بات ادھر۔ زکات صدقات ماں باپ کو نہیں، ماں باپ کو اس لیے نہیں کہ آپ خرچ کریں، آگے خرچ کریں۔ بچوں کو دیں، بچوں کو بھی جب دیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بچوں کے پاس، نابالغ بچوں کے پاس مالکانہ حیثیت نہیں ہوتی، ان کو آپ اگر پیسے دیں گے تو ماں باپ کے پاس ہی جائیں گے۔ تو بچوں کو ایسی چیز دیں کہ جو ان کو کام ہے، کھلونے لا کے دے دیں ان کو، ایسے کھلونے لا کے دے دیں ان کو، خوش ہوں گے بچے، نابالغ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے پیسے بھی دیے ہیں تو کم سے کم جو لینے والا ہے شخص، اس کو یہ بات بتا دیں کہ بھائی یہ بچے کا ہے، اور اس کو محفوظ رکھیں۔ باپ کو تو اجازت ہے کہ وہ بیٹے کا مال کھا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن احسن طریقہ یہی ہے کہ وہ اس کو سنبھال کے رکھے۔ اور یاد رکھیں، ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آج کل ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ اگر کسی سے کوئی کام لینا ہے تو اس کو ہدیہ دیتے نا، کسی سے کوئی کام لینا ہے تو ہدیہ نہ دیں، ایسا یہ رشوت ہوئی، یہ تو رشوت ہے۔ اور جب آپ پیسے دیں تو اگر آپ مثال کے طور پر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا بھی ہے تو اس پر ظاہر مت ہونے دیں گے بھائی آپ کس وجہ سے دے رہے ہیں۔ اللہ علماء نے یہاں تک یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت دعا کی درخواست بھی نہ کریں اس کو، کہ آپ دے رہے ہیں نا، پھر آپ کے نظر دعا بھی کرتے نا میرا کام یہ اٹکا ہوا ہے، تو اس سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے یہ کام لینا چاہتے ہیں، تو وہ رشوت میں آ جائے گا۔ ہدیہ رشوت تو حرام ہے۔ اور غیر مسلموں کو بھی ہدیہ دے سکتے ہیں، بلکہ دینا چاہیے ان کو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور غیر مسلموں سے جو غیر ایمان والے ہیں ان سے بھی ہدیہ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی ممنوع نہیں ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو پرفیوم آپ کو دیتے ہیں آپ لے، خوشی سے لیں، وہ تو مہنگے والے پرفیوم دیتے ہیں، ہم تو سستے والے دیتے ہیں، وہ تو مہنگے والے دیتے ہیں، آپ خوشی سے لیں۔ کپڑے دیتے ہیں آپ کو، پھول دیتے ہیں، مٹھائی دیتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ اگر ہدیہ نہیں دے سکتے تو کم سے کم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی بتائیں نا، اس کو جزاک اللہ تو کہہ دیں، جزاکم اللہ خیرا۔ اگر آپ نہیں دے سکتے، آپ کی استطاعت نہیں ہے، تو کم سے کم جزاک اللہ کہہ دیں، یہ شریعت کا حکم ہے، شکر ادا کریں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں یہ جو میں نے حاجی صاحب کو جو ذکر کیا ہے، اور جو ہمارے ساتھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ہم ایک ایک کا نام لوں گا تو بہت نام ہو جائے گا، اور وہ موجود نہیں ہے، یہ تو میں ایک ہمارے ایک بزرگ کا ایک ذکر کرتا ہوں۔ پاکستان سے ماشاءاللہ کتنا کچھ ہدایات آتے ہیں، بھیجتے ہیں ہمارے ساتھی، ساؤتھ افریقہ سے بھیجتے ہیں، ہر جگہ سے بھیجتے ہیں۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ہدیہ
دینے والے کا ذکر نہ کرنا یہ اس کی ناشکری ہے. اور فرمایا آگے الفاظ یوں آتے ہیں کہ ایسا ہے کہ جیسے بھائی ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے ہدیہ لیا ہی نہیں، ہدیہ لیا ہی نہیں، ایسے یعنی وہ انکار کر رہا ہے ہدیہ، اس کے ہدیے کا انکار کر رہا ہے. الفاظ یہ آتے ہیں کہ اگر ایک شخص ہدیہ دیتا ہے اور وہ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہدیہ اس نے لیا ہی نہیں ہے، اس کے ہدیہ لینے کے باوجود انکار کر رہے کہ اس نے ہدیہ نہیں دیا. تو بھائی کبھی کبھار اگر کوئی ساتھی کوئی ہدیہ دے دے تو اس کا ذکر کر دے، عام بھی ذکر کر دینا چاہیے اور انفرادی ذکر بھی کہ فلاں شخص نے مجھے اتنا ہدیہ دیا ہے. بھائی اماموں کو بھی ہدیہ دینا چاہیے، اماموں کو بھی ہدیہ دینا چاہیے، علماء کو بھی ہدیہ دینا چاہیے. ضروری نہیں ہے جیسے میں نے ذکر کیا ہے کہ آپ ان کو 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ 300 پاؤنڈ بس جتنا 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ کوئی حرج نہیں ہے، 20 پاؤنڈ، لیکن ان کی حیثیت کے مطابق بھی دینا چاہیے. ایسا نہیں کہ آپ دیکھو پھر ہنس رہا ہے، دینا چاہیے ان کو. کبھی عمرے پر ان کو بھیجنا چاہیے کہ بھئی چلو جی اب امام صاحب آپ چلے جاؤ، ہماری طرف سے ہم عمرہ کرتے ہیں، آپ چلے جاؤ. بھیجتے رہتے ہیں ہمیں لوگ، بھیجتے ہیں کہ ہم کیوں انکار کر رہے ہیں، ہمیں تو ہم انہی آپ لوگوں کے پیسوں پہ تو جاتے ہیں، آپ لوگ بھیجتے ہو ہمیں، اسی لیے آپ کی طرف سے وہ عمرہ کر کے آتے ہیں جب بھی جاتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے آپ لوگ بھیجتے ہو. شادی بیاہ کے موقع پر اور عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ زبردستی ہدیہ لیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے. بعض ایسے پیروں کو دیکھا گیا ہے سوشل میڈیا پر کہ جب بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سامنے رومال رکھ لیتے ہیں، جو آ رہا ہے وہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب تم ملنے آؤ تو پیسے ڈالو. یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ تو زبردستی کا ہدیہ ہے. زبردستی کا ہدیہ نہیں ہوتا، ہدیہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو یہ آپ ترغیب دے، خوشی سے آپ خود دل سے دے کہ یار آپ سے مجھے بہت پیار ہے، میں آپ کو ہدیہ دیتا ہوں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور ایک اور مسئلہ بھی میں آپ کو سامنے بتا دیتا ہوں کہ بعض لوگ جب ہم جیسے مثال کے طور پر ہم کسی جگہ جاتے ہیں نا، کسی شہر میں چلے گئے تو چلو جی وہاں ہم جب تقریر کر کے آئے تو تقریر کے اینڈ پر یا واپسی پر لفافہ دیتے ہیں. تو بھائی اللہ کے بندے جب لفافے بھی دو تو لوگوں کے سامنے مت دو، شرمندگی ہوتی ہے اس سے. مطلب ہم لوگ اس لیے تھوڑی جاتے ہیں کہ ہم پیسے ہم کسی سے وہاں ہدیہ لینے جا رہے ہیں یا پیسے لینے جا رہے ہیں، اس لیے تو یہ تو دین کو بیچنے والی بات ہو گئی ہے. بعض لوگ تو اللہ معاف فرمائے کہ آج نعت پڑھنے کے بھی پیسے لے رہے ہوتے، طے کرتے، تقریر کرنے کی بھی طے، بھائی اتنے پیسے لوں گا میں آؤں گا، ورنہ نہیں لوں گا، ورنہ نہیں آؤں گا. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے، شریعت کے اندر نہیں ہے کہ بھئی آپ، یہ تو دین کو بیچنے والی اجرت کی بات ہو گئی ہے. ان اجری الا اللہ، اللہ کے لیے کام کریں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی غیب کے خزانوں سے مدد کرے گا. تو اس سلسلے میں یاد رکھیں کہ جب آپ کسی کو کچھ دینے لگیں تو قریب قریب آپ دیکھیں کہ کوئی موجود تو نہیں ہے. اب انفرادی طور پر خاموشی سے اگر ایسا ماحول ہو آپ واقعی میں ہدیہ دینا چاہتے ہیں کہ بھائی چلو جی مولوی صاحب آئے اتنی دور سے، ان کو ہم نقد دینا چاہتے ہیں، پیسے دینا چاہتے ہیں، کوئی حق نہیں، خاموشی سے دیں، تنہائی میں دیں، چھپ کر دیں، تاکہ اس کو شرمندگی نہ ہو. لوگ دیکھ رہے ہیں یار دیکھو لفافہ رکھ رہا ہے یہ مولوی صاحب، لوگوں کی تو نظریں ہوتی ہے نا، مولوی صاحب کی جیب پر تو لوگوں کی نظریں ہوتی ہے، مولوی صاحب کے کپڑے پر نظر ہوتی ہے، ٹوپی پر نظر ہوتی ہے، گاڑی پر نظر ہوتی ہے، ہر چیز پر نظر ہوتی ہے. تو اس لیے جب علماء کو دیں، ویسے بھی علماء کے علاوہ بھی کسی کو دیں تو خاموشی سے، پیار سے، محبت سے، عزت اور اکرام کے ساتھ آپ یہ دیکھیں یہ آپ کا ہدیہ ہے، آپ کے لیے تحفہ ہے. تو اس کے بہت سارے مسئلے ہیں، لیکن اصل جو میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دل صاف کرو، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، بغض ختم کریں، عداوت ختم کریں. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، بعض لوگ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی سامنے والا جو ہے مجھ سے ناراض ہے، عداوت رکھی ہوئی ہے، نفرت رکھی ہوئی ہے، آپ بھلے وہ آپ سمجھتے رہیں، لیکن آپ اس کے گھر میں کوئی ہدیہ پہنچا دیں، آن لائن بھجوا دیں اور نام لکھ دیں کہ بھئی میری طرف سے، کوئی حرج نہیں. اگر وہ بالفرض واپس کرتا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہم کسی جگہ مثال کے طور پر اگر کوئی پیسے بھجواتے ہیں نا، یہ بھی ہوتا ہے معاشرے کے اندر
یعنی آپ نے اگر کسی جگہ پیسے بھجوائے اور وہ ضرورت مند ہے، کوئی عورت ہے غیر شادی شدہ ہے، تو لوگ کہیں گے، بدگمانی کریں گے، دیکھو جی غیر شادی شدہ ہے تو اس کو پیسے بھجوا رہا ہے۔ چیک کرنا پڑے غیر شادی شدہ کو پیسے بھجوانا منع ہے؟ گا اگر وہ ضرورت مند ہے مجھے بتائیے، منع نہیں ہے؟ کیسے منع ہے؟ اگر وہ ضرورت مند ہے لیکن آپ کی نیت کے اندر خرابی کھوٹ ہے کہ وہ کسی مطلب کے لیے بھیج رہا نا، شریعت نے منع نہیں، کہیں کسی جگہ منع نہیں لکھا ہوا ہے کہ بھئی آپ نے ایسی جگہ نہیں دے سکتے، سب کو دے سکتے ہیں، بلا تفریق دے سکتے ہیں، آپ کسی کے ذریعے سے بھجوا دیں۔ بھئی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں ان کو سمجھنے کی، ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو باتیں جو ہوتی ہیں، یہ بیٹھے ہوئے جو کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ ذرا سے گزارش ہے کہ آپ آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ باتیں پہنچایا کریں، سمجھایا کریں۔ یہ اسی طرح بات پہنچتی ہے، سمجھانے سے پہنچتی ہے۔ جب آپ لوگوں کو سمجھائیں گے تو انشاءاللہ العزیز اسی طرح کا ماحول بنے گا، نفرتیں ختم ہوگی ہماری، محبت۔ یہ اب آسان علاج ہے کہ نہیں بھئی؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے محلے میں آپ ایک آدمی ہے وہ آپ کو پسند نہیں کرتا، تو آپ اس کے گھر میں کوئی ہدیہ بھیج دیں، کھانا بھیج دیں، کیک بھیج دیں، کوئی فروٹ بھیج دیں، کوئی مٹھائی بھیج دیں، کوئی گفٹ بھیج دیں، تو مسئلہ حل آپ کا حل ہو جائے گا۔ کتنا خوبصورت آپ کا معاشرہ بنے گا، کتنا خوبصورت معاشرہ پروان چڑھے گا۔ بھائی کچھ نہیں کر سکتے تو کم سے کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، اچھے کلمات کے ساتھ اس کے ساتھ گفتگو کرو، پیار کے ساتھ ملو، یہ معاشرے کے اندر جھگڑا فساد سب ختم ہو جائے گا۔ دعا فرمائے، اللہم صلی علی